ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، اور حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور لیکن رضا نے، یا رسول اللہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ سب نے صف محشر میں، یا رسول اللہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ میں حضرات کو بتاؤں کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، اور جو ہم کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ جیسے اللہ تعالی ہم کو زندگی دیتا ہے، ہم کسی کو زندگی نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالی موت دیتا ہے، ہم کسی کو موت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالی رزق دیتا ہے، ہم کسی کو رزق نہیں دے سکتے۔ اور آئیے، اور جو ہم کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ جیسے ہم عبادت کرتے ہیں اللہ عبادت سے پاک ہے، ہم اطاعت کرتے ہیں اللہ اطاعت سے پاک ہے، ہم فرما برداری کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ لیکن حضرات گرامی، کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کرتا ہے اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے؟ ان کو ایمان والوں کو حکم دیتا ہے، اے ایمان والوں وہ تم بھی کام کرو۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن اب تو ہی بتا، ایسا کون سا کام ہے جو خالق کائنات کرتا ہے اور اس کے فرشتے کرتے ہیں اور اللہ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے؟ جب میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے جواب دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والوں تم بھی حضور پر خوب خوب درود پاک پڑھا کرو۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا قریبنا صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادت کرنے کے لیے کئی جگہ فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اللہ خود عبادت کرتا ہے، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ لیکن خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ رب رکوع کرتا ہے تم بھی رکوع کرو،
رب نماز پڑھتا ہے تم بھی نماز پڑھو، نہیں ملت کے نوجوانوں۔ لیکن جب بات آتی ہے آمینہ کے لال کی، جب بات آتی ہے محبوب رب العالمین کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو، بے ایمانوں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہا ہے، جن کے پاس ایمان والے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، اللہ ان کو ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور پر خوب خوب درود پاک پڑھا کرو، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں حضرات کو ایک روایت سناتا ہوں کہ بروز حشر کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے آدم زمین پر چلے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے عرش کے نیچے تشریف لائیں گے، اور یہ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اور یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کون جنت کی طرف جا رہا ہے اور کون دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی دوران حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ایک ایسے شخص پر نظر پڑے گی جو حضور سید المرسلین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین کا امتی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس گنہگار کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہیں گے، ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ پکار کر کہیں گے احمد احمد احمد۔ وہ دیکھو آپ کے امتی کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول جب اس ندا کو سنتے ہیں تو فرشتوں کے پیچھے قدم جلدی جلدی بڑھاتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرشتوں سے فرمائیں گے اے فرشتوں ٹھہرو۔ فرشتے فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں رک سکتے، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب فرشتوں نے جواب دیا تو اللہ کے رسول غمگین ہو جائیں گے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر بارگاہ سمدیت میں عرض کریں گے مولا تو نے تو میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کروں گا، تجھے تیری امت کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتباع پر اللہ ارشاد فرمائے گا فیات النداء من عند العرش واطیعوا محمد۔ عرش الہی سے ندا آئے گی اے فرشتو ٹھہر جاؤ اور محمد کی اتباع کرو۔ اللہ اکبر۔ فرشتے رک جائیں گے اور اس شخص کو دوبارہ میزان عمل پر لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کے میزان پر عمل کا دوبارہ تولا جائے گا تو اس کے نیکی والے پڑرے میں آقا انعامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک سے ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا اس کی نیکی والے پڑرے میں ڈال دیں گے، جس کی وجہ سے اس کی نیکی والا پڑرا وزنی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور غیب سے ندا آئے گی کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ جب فرشتے اس کو جنت کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ فرشتے جو شخص کہے گا اے فرشتوں ٹھہرو، جس نے مجھ پر اتنا کرم کیا، جس نے میری آہو فغاں پر ترس کیا، مجھے دوزخ سے نکال کر جنت کا حقدار بنایا، ذرا ان سے بھی کچھ عرض کر لوں۔ فرشتے اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ وہ شخص کہے گا آپ کا چہرے انور کتنا نورانی ہے، آپ کا خلق عظیم کتنا عالی ہے، آپ نے میری آہو فغاں پر ترس کیا، مجھ پر اتنا کرم کیا، مجھے دوزخ سے نکال کر جنت کا حقدار بنایا۔ فرمائیے آپ کون ہیں؟ وہ اللہ کا رسول ارشاد فرمائے گا فَيَقُولُ أَنَا نَبِيُّكَ۔ کیا ارشاد فرمائے گا؟ فَيَقُولُ أَنَا نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ وَهَذِهِ صَلَاتُكَ الَّتِي كُنْتَ تُصَلِّيهَا عَلَيَّ۔ اللہ کا رسول ارشاد فرمائے گا اے شخص میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا نبی ہوں اور تو میرا۔ تو اللہ کا رسول ارشاد فرمائے گا فَيَقُولُ أَنَا نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ وَهَذِهِ صَلَاتُكَ الَّتِي كُنْتَ تُصَلِّيهَا عَلَيَّ۔ اے شخص میں تیرا نبی ہوں اور تو میرا امتی ہے، اور اس پرچے میں تیرا درود شریف تھا جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ بتائیے ایک درود شریف کی فضیلت سے، صرف ایک درود شریف کی فضیلت سے جس کو دوزخ کا افسانہ سنا دیا گیا ہو، صرف ایک درود شریف کی برکت سے اللہ اس کو جنت میں جگہ دے رہا ہے، صرف ایک درود شریف کی برکت سے۔ میں آپ حضرات کو بتاؤں بہت لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، لیکن میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ صحابہ کرام کا جرم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا
اے میرے پیارے صحابوں، تمہارے دنوں میں جو سب سے افضل دن ہے وہ دن جمعہ کا ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرمایا؟ جو تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے وہ دن جمعہ کا ہے، اور اس دن تم مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ جو اس دن جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود شریف میرے حضور پیش کیا جاتا ہے، میرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قبر شریف میں ہوں گے، آپ کا جسم بکھر کر پرانی ہڈیوں کی صورت میں ہو جائے گا، یا رسول اللہ ہمارا درود شریف آپ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، میرے پیارے صحابوں، کیا فرمایا؟ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، یعنی تمام انبیاء سابقین کے جسموں کو یہ زمین نہیں کھا سکتی۔ آپ کا عقیدہ ہے تو اپنے پاس رکھو کہ حضور مل کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، لیکن میں کہتا ہوں، اللہ کا رسول کہتا ہے، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، یعنی انبیاء سابقین کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جب انبیاء سابقین کے جسموں کو یہ زمین نہیں کھا سکتی تو امام الانبیاء کے جسم کو کیسے زمین کھا سکتی ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ کیا فرماتا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اور میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یا رسول اللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ دیکھ کر مانا تو کیا مانا، قیامت میں یہ دیکھ کر مانا تو کیا مانا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اور پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علینا الا البلاغ، السلام۔